عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحفظ زکوٰۃ رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگوں کا صدقۃ الفطر آتا ہے، اور اس زمانے میں صدقۃ الفطر غلے کی شکل میں، گندم کی شکل میں دیا جاتا تھا، تو وہ ایک ڈھیر تھا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ ابو ہریرہ اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ میں اس کی حفاظت میں مشغول ہو گیا تو ایک شخص آیا اور اس نے ایک تھیلے کے اندر بھرنا شروع کیا، چپکے چپکے سے اپنی مٹھی میں ڈال کر دونوں ہاتھوں میں، اور وہ اپنا تھیلا بھر رہا ہے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کروں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دو، میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں، ان کا خرچہ اور ان کی گزر بسر نہیں ہو رہی ہے، اور کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں ہے، اور میری سخت حاجت ہے، لہٰذا تم مجھے معاف کر دو۔ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا ابو ہریرہ وہ رات کو چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے اسے پکڑا تھا اور اس نے بڑی شکایت کی، اور اس نے کہا کہ میرے اہل و عیال ہیں، گھر میں فاقہ ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، مجھے اس پر ترس آ گیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہو قد کذبک وسیعود، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ آج پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے کہ وہ یقیناً واپس آئے گا۔ چنانچہ آج رات میں نے عزم کیا کہ آج میں خوب نگرانی کروں گا، تو میں رات کو چوکیداری کر رہا تھا تو دیکھا تو پھر وہ آیا، اور پھر وہ غلے کو اپنے تھیلے میں ڈالنے لگا۔ پھر میں نے اس کو پکڑا اور پھر میں نے کہا آج تو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ میں محتاج ہوں اور میرے اہل و عیال ہیں، اور مجھے اللہ کے واسطے چھوڑ دے، میں آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ اتنی زاری کی، اتنا رویا دھویا میں نے، مجھے ترس آ گیا، فخلیت سبیلہ، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول وہ پھر آج آیا تھا، اور اس نے پھر آ کر اسی طرح سے ڈالنا شروع کیا سامان، اور میں نے اس کو پکڑ لیا، مگر اس نے بڑا واویلا کیا اور اسی طرح سے وہ زاری کرنے لگا اور اپنے گھر کے فقر و فاقے کو ذکر کرنے لگا، تو میں نے چھوڑ دیا، مجھے ترس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا آج۔ چنانچہ تیسری رات کو پھر سے میں انتظار میں بیٹھ گیا چوکیداری کرتے ہوئے، دیکھا تو پھر آیا، اور پھر میں نے دیکھا تو وہ وہی کام کر رہا ہے، اس غلے سے چوری کر رہا ہے، اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا آج تو جتنا چیخے چلائے آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو نے کل بھی کہا تھا میں نہیں آؤں گا، پھر بھی تو آیا ہے، پرسوں بھی تو نے کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، پھر بھی تو آیا ہے، تو لہٰذا آج تو میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مضبوطی سے اسے پکڑ لیا۔ تو پھر وہ کہنے لگا دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، کہنے لگا ابو ہریرہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تجھے چند کلمات ایسے سکھا دیتا ہوں کہ ان کلمات کو اگر تم پڑھو گے تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ پاک تیری اور تیرے مال کی حفاظت کرے گا۔ میں نے کہا وہ کیا کلمات ہیں؟
تو وہ بتانے لگا کہ اذا اویت الی فراشک، جب اپنے بستر پر آؤ لیٹنے کے لیے، فقرا آیت الکرسی، آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر ایک، فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حافظ، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائے گا۔ جب بستر پر آ کر آیت الکرسی آپ پڑھیں گے تو آپ کی حفاظت کے لیے، اور اگر آپ نے اپنے گھر بار کی نیت کی تو گھر بار کی حفاظت کے لیے، اور اگر آپ نے اپنے مال کی نیت کی تو مال کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا۔ اور نمبر دو، وَلَا يَقْرُبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، اور صبح تک کسی قسم کا کوئی شیطان، کوئی چور، کوئی اچکا، کوئی ڈاکو تیرے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالے گا اور تیری عزت کو نہیں لوٹے گا اور اسی طرح سے تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس نے مجھے یہ بات کہی تو اے اللہ کے رسول میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا، پھر مجھے کہا اے اللہ کے رسول، نبی الاسلام نے کہا ابو ہریرہ چور کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے رات کو مجھ سے یہ کہا کہ میں ایسے ایسے تجھے کلمات سکھاؤں گا، اور جب وہ کلمات تو پڑھے گا تو کوئی بھی آدمی تیرا مال نہیں چرا سکتا اور کوئی بھی آدمی تیرے پاس نہیں آ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا کیا بتایا اس نے؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اس نے آیت الکرسی مجھے بتائی ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جب تم یہ پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر ہو جائے گا، اور نمبر دو کسی قسم کا ڈاکو چور شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ بات تو اس نے سچ کہی ہے، البتہ وہ تھا جھوٹا۔ تجھے پتہ ہے یہ کس سے آپ بات کر رہے تھے 3 دن سے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ کہا یہ شیطان تھا، یہ شیطان تھا، یہ 3 دن سے آپ کے مال کو چوری کرنے آ رہا تھا۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو آیت الکرسی کا ایک وزن بتایا گیا کہ آیت الکرسی کتنا بہترین، کتنا زبردست ہتھیار ہے آدمی کے لیے کہ اس سے اس کی جان کی بھی حفاظت، مال کی بھی حفاظت، عزت کی بھی حفاظت۔ تو بھائی آیت الکرسی کی برکت آپ نے دیکھ لی۔ کیا کہا کہ جس رات تم رات بستر میں جب آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لو تو اس کی برکت سے کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، کوئی آپ کا مال نہیں لوٹ سکے گا، کوئی آپ کا مال چوری نہیں کرے گا، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ پڑھو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، اور جہاں تمہیں خدشہ ہونے لگ جائے، خطرہ ہونے لگ جائے، عمل بڑھا دو۔ سمجھدار آدمی یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈنڈا ہاتھ میں لے کے چلتا ہے، اور جب اسے پتہ چل جائے کہ یہاں زیادہ خطرات ہیں تو 2 ڈنڈے 2 پتھر بھی ساتھ لے لیتا ہے، اور جب اور زیادہ خطرہ ہونے لگ جائے کہ جناب یہاں آگے درندے بھی ہے، جنگل ہے، تو وہ ساتھ کوئی گن بھی لے لے گا۔ تو اس طرح سے اس پرفتن زمانے میں جہاں انسانوں کی جانیں بھی خطرے میں، مال بھی خطرے میں، اولادیں بھی خطرے میں، عزتیں بھی خطرے میں، تو پھر حفاظت کے اقدامات کیا کرنے چاہیے؟ زیادہ بڑھانے چاہیے بھائی، حفاظت کے اقدامات زیادہ بڑھانے چاہیے، زیادہ ضرورت ہے کہ ہم حفاظت کے اقدامات، لہذا صبح جب بچے اسکولوں کو جائیں بیٹا پڑھو آیت الکرسی، شاباش پڑھاؤ اسے، اور آپ کام پر نکلیں دکان کھولنے لگے آیت الکرسی پڑھو تاکہ دن کو کوئی لٹیرا نہ آ جائے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ نے اپنی کمائی جو حاصل کی ہے، شام کو لٹیرا اچکا آ گیا اور گن پوائنٹ پر سارا سامان اٹھا کے لے گیا۔ میرے پیارو بات یقین کی ہے، ایک دن میں نے یہ بیان کیا تو ہمارے ایک ساتھی تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اسی دن ان پر ڈاکہ پڑ گیا۔ کہنے لگے میں جا رہا تھا اور ایک روڈ پر گاڑی میں نے موڑ کے لیے آہستہ کی تو میری کن پٹی پر آ کے اس نے پسٹل رکھ دیا۔
کہا گاڑی کی چابی چھوڑو، جو کچھ ہے چھوڑو۔ کہنے لگا مول صاحب اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں صبح آیت الکرسی پڑھ کے نکلا تھا، پڑھ کے گاڑی پر بیٹھا تھا، رات والی بات آپ کی یاد تھی، جیسے اس نے یوں رکھا کن پٹی پر پسٹل تو میری زبان سے بے ساختہ نکلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ کہتا ہے اللہ کی قسم اس کا ہاتھ کانپنے لگا اور پسٹل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ تو کیا یہ عمل جب صحابہ کے زمانے میں مؤثر ہو سکتا ہے تو آج مؤثر نہیں ہو سکتا؟ کیا آج قرآن بدل گیا؟ کیا آج اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ کیا آج اللہ پاک بدل گیا؟ کیا میرے عزیز بدلے ہم بدل گئے ہیں، ہمارے یقین کمزور ہو گئے ہیں، ہماری سوچیں بدل گئی ہے۔ آج دنیا کی چیزوں پر آج ہمیں توکل ہے، بھروسہ ہے، آج نہیں بھروسہ تو اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ آج عمل پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے، آج ہمیں عمل پر یقین نہیں ہے۔ ٹھیک ہے آپ رات کو اپنی دکان بند کر رہے ہو، آپ اپنا گھر بند کر رہے ہو، آپ تالا بھی لگاؤ، آپ کنڈی بھی لگاؤ، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ نے جناب رات کو گھر کھلا چھوڑ دیا جی میں نے آیت الکرسی پڑھ لی۔ نہیں، حفاظت کے اقدامات بھی کرو اور یہ عمل بھی کرو۔ جس طرح سے کنڈی لگانا، تالا لگانا وہ حفاظت کا اقدام ہے، آیت الکرسی پڑھنا بھی حفاظت کا اقدام ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئے اور اونٹنی کو وہاں مسجد سے باہر، اس زمانے میں یہی سواری اونٹنی ہوتی تھی، اور باہر چھوڑا اور کہا اللہ کے رسول اس کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں یا باندھ کر توکل کروں اللہ پر؟ آپ نے فرمایا پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو۔ باندھنے پر توکل نہ کرنا، توکل اللہ کی ذات پر کرنا۔ تو کبھی کبھی ہم لوگ عمل جب کرتے ہیں اور حفاظتی اقدامات چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی توکل کے خلاف ہے۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا او جی کو اللہ مالک ہے۔ میرے عزیز اللہ تو مالک ہے، اگر اللہ مالک تھا تو یقیناً تھا نا، ابو ہریرہ کو کیوں آپ نے مقرر کیا تھا کہ رات کو حفاظت کرنا؟ اللہ کے نبی نے تو نہیں کہا کہ اللہ مالک ہے، یہ گندم کا ڈھیر خزانہ لگا ہوا ہے چل چھوڑ ابو ہریرہ جا سو جا اللہ مالک ہے۔ یہ ظاہری اقدامات، یہ ظاہری حفاظتیں، یہ بھی سنت ہے۔ گاڑی آپ پار کر رہے ہو، حفاظت کرو اپنی گاڑی کی، اپنی موٹر سائیکل کی حفاظت کرو، اپنا اس کو لاک لگاؤ، تالا لگاؤ، صحیح جگہ پارکنگ کرو، صحیح جگہ، اس کے بعد آیت الکرسی بھی پڑھ لو۔ دونوں اقدام کرو نا، ظاہری بھی باطنی بھی، تو پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کس طرح سے آپ کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور جب آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے، اللہ پر توکل کریں گے تو اللہ پاک ہے، اللہ تو نگہبان ہے، اللہ تو رقیب ہے، اللہ تو حفیظ ہے، اللہ تو حافظ ہے۔ وہ حفاظت کرتا ہے جانوں کی بھی اور وہ مالوں کی بھی اور وہ عزتوں کی بھی۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ اسی اللہ کے فرشتے ہیں جو تمہارے آگے، تمہارے پیچھے، تمہارے بائیں، تمہارے دائیں اللہ کے حکم سے تمہاری حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اعمال مت چھوڑا کرو، اعمال کا اہتمام کیا کرو۔ صبح نکلتے وقت، رات کو سوتے وقت بسم اللہ کر کے، بسم اللہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر بتی بند کرو، بسم اللہ پڑھ کر گھر کے برتنوں کو ڈھک دو، بسم اللہ پڑھ کر اپنے مین گیٹ کو، دروازے کو بند کرو۔ غافل نہ ہوا کرو اعمال سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔